سب سے پہلے اپڈیٹ یہ ہے کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس سے متعلق کیس میں میاں نواز شریف کو پیش ہونا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ میں پروٹیکٹیو بیل انہوں نے لی تھی اور اس کے بعد آج انہیں پیش ہونا تھا، تو اسی سلسلے میں اب خبر یہ آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ منسٹرز انکلیو میں موجود تھے اور وہاں سے کچھ ہی منٹوں کا فاصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں نواز شریف کی جو پیشی ہے اس کے لیے، وہ بھی اپنے نمائندگان سے جانیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو پس منظر بھی بتائیں اس کیس سے متعلق۔ یہ جو دو اہم کیسز ہیں نواز شریف کے اوپر، ایون فیلڈ میں 10 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی، ایسٹ بیونڈ مینز کی ان کو سزا ہوئی تھی، اور ایون فیلڈ میں یہ سزا اس کے اوپر وہ بیل لے کر جب ان کو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانا تھا تو وہ گئے تھے۔ اسی طرح العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ ایک کرپشن ریفرنس تھا جس میں احتساب عدالت نے 7 سال قید کی سزا اور 1.5 بلین روپے کا جرمانہ، ساتھ ہی 25 ملین ڈالرز کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا نواز شریف کے اوپر۔ اور العزیزیہ ریفرنس کے اوپر آج بڑی دلچسپ سماعت ہوگی، کیونکہ ایک تو ہے کہ دونوں ریفرنسز میں اپیل دائر کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی سماعت ہونا ہے، اور پھر جو 24 تاریخ تک بیل تھی اس کی ایکسٹینشن میں بھی آج نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیش ہوں گے تو اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا۔ بالکل، نیب پروسیکیوٹر سے جیسے بڑا دلچسپ مکالمہ بھی ہوا کہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کا اب کیا اسٹینس ہے، کیا موقف ہے اس معاملے کو لے کر، تو نیب نے کہا وہی ہے ہمارا موقف جو پہلے تھا، اور انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر نے پھر بتایا بھی کہ جب میاں نواز شریف گئے تھے یہاں سے بیل پر جب گئے تھے اور طبی بنیادوں پر جب ان کو بیل دی گئی تھی، تو اس میں بھی یہ آرڈر جب لکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، تو اس میں کہا گیا تھا کہ واپس آ کر وہ اپنی اپیل اور دیگر جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آصف بشیر چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آصف بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، آج سماعت سے متعلق بھی بتائیے اور آمد سے متعلق بھی بتائیے۔ جی، اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور آصف آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آصف سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، مزید ان سے تفصیلات جانیں گے۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ جب اب سے کچھ دیر پہلے توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے نواز شریف، تو شہباز شریف اور دیگر رہنما بھی نون لیگ کے موجود تھے۔ اب یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اچھا، آصف بشیر چودھری نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے۔ آصف، کیا تفصیلات ہیں ہمارے لیے آپ کے پاس؟ جی، میاں نواز شریف اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہو چکے ہیں اور لفٹ کے ذریعے انہیں اوپر لایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں وکلاء اور کارکن اس وقت ان کے ساتھ ہیں اور سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ ان کارکنوں کو روکنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آصف بشیر چودھری سے رابطہ منقطع ہو گیا، وہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی ٹائٹ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میاں نواز شریف پہنچ چکے ہیں، العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس۔ اب یہ تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے آج انہیں پیش ہونا ہی تھا، اس کے بعد اب اپیل میاں نواز شریف کرتے ہیں اس بارے میں اور آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے زہیب اس کو اس طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے کہ 3 درخواستوں پر سماعت ہونی ہے، ایک بیل کی درخواست ہے دونوں کیسز میں، اور ایک جو ریفرنسز کی دونوں کیسز میں، ایک العزیزیہ اس میں ریفرنس کے اوپر اپیل جو دائر کی ہوئی ہے اور ایک ایون فیلڈ کیس میں جو اپیل دائر کی ہے۔ اب یہ جو بیل کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں جو گراؤنڈز انہوں نے باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف کے وکلاء نے تتارا نے بھی اس سے متعلق بتایا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف طبی بنیادوں پر گئے تھے، ان کی صحت خرابی کی وجہ سے وہ لندن میں تھے، اور پھر پینڈیمک کا بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنا چیک اپ اس طریقے سے نہیں کرا سکے، اور ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میلافائڈی اس میں کوئی نہیں تھی، یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے جو درخواست دی تھی اس میں یہ بیان کیا تھا واضح طور پر، اور واپس ہو چکے ہیں، جواب جمع کروایا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کے۔ ذرا اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے نواز شریف، رضوان یوسف زئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رضوان، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف جو ہیں وہ منسٹر انکلیو کے بعد اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، جہاں پر کارکنان نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ میاں محمد نواز شریف جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کے باہر پہنچے تو وہاں پر ان سے کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ وہ گاڑی سے نیچے اور گاڑی یہیں پر پارک کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو داخلی راستہ ہے اس سے پیدل چل کے اندر جائیں، جس طرح سے میاں محمد نواز شریف پھر اس کے بعد پیدل چل کے عدالت کے اندر گئے۔ اور اس وقت میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق جو ہیں ان کی عدالت میں اس وقت موجود ہیں، جہاں پر آج جو ہے وہ آج جو ہے یہاں پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس سے متعلق جو ہے ان کی کیسوں میں یہاں پر سماعت ہوگی۔ اچھا رضوان، یہ بتائیے کہ اس وقت کوئی ایسا تاثر تو نہیں مل رہا
کیونکہ نیب پروسیکیوٹر کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی کہا گیا کہ کوئی ایشوز نہیں ہے, کوئی ہمیں کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے, میاں نواز شریف اگر آ رہے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پروٹیکٹیو بیل بھی دی تھی. تو بتائیے کوئی دوسرا امکان تو نہیں ہے نا, آگے پروسیس اسی طریقے سے اسموتھلی آگے بڑھے گا اپیل کا بھی؟ بالکل جس طرح سے آپ نے بات کی اسی طرح سے روٹین کے معاملے کے مطابق جو ہے یہاں پر سماعت ہوگی, اور اس میں یہی ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ تمام تر جو مقدمات ہیں ان میں بیل جو ہے انہیں وہ دے دی, وہ مل جائے گی. اور اچھا رضوان ہمارے ساتھ ہی رہے گا, کچھ یہاں پر جو کارکنان آئے ہیں ساتھ نہیں, سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں, آپ سے یہ بھی مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں. اسی دوران ہمیں ہمارے نمائندے اویس یوسفزئی نے بھی جوائن کیا ہے, ذرا کیسز سے متعلق ان سے جانتے ہیں. اویس, اس کورٹ روم میں کیا کاروائی ہو رہی ہے یہ ہمیں بتائیے گا, اور کون سا کیس ہے جس کے لیے وہ سب سے پہلے پیش ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے, اس وقت کورٹ روم جو ہے وہ مکمل طور پر بھر گیا ہے. جو کورٹ روم ہے وہ خالی کرایا گیا تھا, بڑی مشکل سے اعلانات کر کے بار بار عدالتی عملے نے وکلا سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کورٹ روم کو خالی کر دیں, بم ڈسپوزل اسکواڈ اس کو کلیئر کرے گا, جس کے بعد صرف وہ افراد جن کو پاسز جاری ہوئے ہیں ان کو انٹری دی جائے گی اور یہ سماعت ہوگی. تاہم جو یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما اور وکلا آئے تھے وہ کسی صورت کورٹ روم خالی کرنے کو تیار نہیں تھے. انہیں جب آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد کورٹ روم سے باہر جانے پر رضامند کیا گیا تو اس کے بعد یہاں پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ آیا. انہوں نے چیکنگ کی, سیکیورٹی کلیئرنس کرنے کے بعد جب کورٹ روم کو اوپن کیا گیا تو بڑی تعداد میں جو لوگ باہر موجود تھے مسلم لیگ نون کے کارکن اور وکلا, وہ بغیر پاس بھی کورٹ روم میں داخل ہو گئے. اور اب اس وقت کورٹ روم مکمل طور پر بھر چکا ہے. ابھی تک بینچ نہیں آیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے. کمرہ عدالت میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور اویس, آج کی سماعت کو تھوڑا واضح کیجئے گا. آج تو یعنی پیش تو ہونا تھا انہوں نے, اور 21 سے پہلے جو درخواست دی تھی پروٹیکٹیو بیل مل گئی ان کو, آج پیش ہونا تھا. تو آج اپیل کے لیے بھی پروسیس آگے بڑھے گا. اپیل پر کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی, اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس وقت کمرہ عدالت میں داخل ہو گئے ہیں, اور نواز شریف کو جو نون لیگ کے وکلا ہیں انہوں نے گھیر لیا ہے. نواز شریف اپنی نشست کی جانب بڑھ رہے ہیں کورٹ روم میں. آج کی عدالتی کارروائی جو ہے کچھ دیر بعد شروع ہوگی جب بینچ آئے گا. آج جو اپیلوں کی بحالی کی درخواستیں ہیں نواز شریف کی وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں. ایس او پی جاری کیا گیا تھا, ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا جس میں صرف وہ وکلا جن کو خصوصی. اویس, یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کتنی کل درخواستیں جس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں گے, یہ اپیلوں کی 2 درخواستیں ہیں یا پھر وہ جو پروٹیکٹیو بیل تھی اس میں بھی مزید کچھ توسیع ہے؟ جی بالکل, ایک تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے آج معاملہ فکس تھا. عدالت نے آج کے لیے اس میں جو ہے نیب کو ہدایات جاری کی تھی کہ نواز شریف جب وطن واپس آئیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے 24 اکتوبر تک. وہ کیس آج کی سماعت کے لیے مقرر ہے. اس کے بعد 2 نئی درخواستیں دائر کی گئی تھی نواز شریف کی جانب سے. ان کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی. ایک ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل بحالی کی درخواست ہے. دوسری العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں جو احتساب عدالت کی جانب سے سزا سنائی گئی تھی اس میں. اچھا, اب ذرا ٹیکنیکل بات کر لیتے ہیں اویس. یہ بتائیے گا کہ دونوں کیسز میں سزا معطلی کے لیے گراؤنڈز کیا اپنائے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ابھی تو جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو ریسٹوریشن آف اپیلز ہے. اس میں آج عدالت آرڈر کرے گی. اس کے بعد جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں اس درخواست میں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف بیرون ملک علاج کے لیے گئے تو اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے, اور ان کی غیر حاضری میں یہ اپیلیں جو ہیں وہ نان پروزیکیوشن کے باعث خارج کر دی گئی تھیں. اور گراؤنڈ یہ لی گئی ہے درخواستوں میں کہ وہ واپس آ گئے ہیں, عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی یہ استدعا ہے کورٹ سے کہ وہ جو اپیلیں ہیں جو نان پہ خارج ہوئی تھی ان کو بحال کیا جائے اور میرٹ پر دلائل سننے کے بعد ان پر کوئی فیصلہ کیا جائے. کیونکہ ان کی غیر حاضری میں جو شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر تھے ان کی حد تک کورٹ نے دلائل سنے تھے اور اس پر فیصلہ سناتے ہوئے ان دونوں کو بری کر دیا تھا. احتساب عدالت کا جو فیصلہ تھا سزاؤں سے متعلق کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور مریم نواز کی حد تک وہ کالعدم قرار دے دیا تھا. اور چونکہ نواز شریف اس وقت عدالت کے سامنے نہیں تھے اس لیے عدالت نے ان کی درخواست عدم پیروی پر خارج کی تھی. اب یہی استدعا کی گئی ہے عدالت سے کہ چونکہ وہ واپس آ گئے ہیں, انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے, تو اس لیے ان کی جو اپیلیں ہیں سزا کے خلاف ان کو بحال کیا جائے. اور ان پر آپ یہ جو گراؤنڈز بالکل بتا رہے ہیں, اس میں وہ جو 2019 میں جب جانے دیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی اس میں ذکر ہوا, کیونکہ گزشتہ سماعت پہ ہوا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی کہا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کا وہ بحال ہو جائے گا, رائٹ؟ ایسا ہی
बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपीलें अदम पैरवी पर खारिज की थी, उस ऑर्डर में अदालत ने एक पैराग्राफ लिखा था और उसमें ये लिख दिया था अदालत ने कि नवाज शरीफ जब अदालत के सामने सरेंडर करें तो वो अपीलों की बहाली की दरखास्त दायर कर सकते हैं। और अब जो 2 दरखास्तें दायर भी की गई हैं उसमें उस ऑर्डर का हवाला दिया गया है और वो जो रेलेवेंट पोर्शन है कोर्ट ऑर्डर का उसको रिप्रोड्यूस किया गया है इन दोनों दरखास्तों में, जिसमें कहा गया है कि अदालत ने खुद कहा था कि जब नवाज शरीफ वापस आए सरेंडर करें तो फिर वो दरखास्त दे सकते हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने ये दरखास्तें दोनों दायर कर दी हैं। ये आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। स्पेशल डिवीजन बेंच है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल, जो अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। अच्छा वैस, अब जरा बेल वाले मामले के ऊपर बताइए, बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि पिछली समाअत पे तो हमने देखा कि नैब ने कहा कि क्योंकि उन्होंने सरेंडर करना है तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे बेल के लिए, बट अब जब नवाज शरीफ आ चुके हैं तो क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है, नैब इसके ऊपर क्या स्टांस लेगी? क्या ये इम्कान भी है कि कोई प्रोटेक्टिव बेल खारिज कर दे या ना उनको मजीद प्रोटेक्टिव बेल एक्सटेंड हो और नवाज शरीफ गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि वो सजा याफ्ता है? जी देखें, अब चूंकि अदालत के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनका सजा याफ्ता वाला स्टेटस तो यकीनन मौजूद है, लेकिन ये जो दरखास्त दायर की गई है अपीलें बहाल करने के लिए, उसमें ये भी लिखा गया है कि उसके साथ जो कनेक्टिंग दरखास्तें थी, यानी कि सजा मौतनी की दरखास्त थी जिसपे अदालत पहले ही ऑर्डर कर चुकी थी और इनकी सजा मौतल कर चुकी थी, अदालत से ये इस्तदा की गई है कि वो तमाम दरखास्तें भी बहाल की जाएं और अगर वो तमाम दरखास्तें बहाल होती हैं तो उस पर अदालत कोई इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकती है। उस इंटरिम ऑर्डर की रोशनी में इनकी यही कोशिश होगी वकला की कि वो टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील, यानी जब तक अपीलों पर फैसला नहीं होता आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं मियां नवाज शरीफ, एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस से मुतालिक प्रोटेक्टिव बेल का भी मामला है, इसके साथ साथ वो अपील्स का भी मामला है जो कि मुकर्रर हो चुकी हैं समाअत के लिए, एवनफील्ड रेफरेंस में और अल अजीजिया रेफरेंस में। लेकिन यहाँ पर मेंशन ये भी करना बड़ा ज़रूरी है, आज सुबह जो अपडेट आई है निगरां पंजाब हुकूमत की तरफ से अल अजीजिया रेफरेंस में कि वहाँ पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई है। इससे मुतालिक हम सेक्शन 401 के तहत, सेक्शन CRPC 401 के तहत, इससे मुतालिक हम आपको गाहे गाहे अपडेटेड रखेंगे। जैसे ही समाअत शुरू होगी उसका अहवाल भी आप तक पहुंचाएंगे। अब से कुछ देर पहले की बात कर लेते हैं जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए, उन्होंने सरेंडर कर दिया अदालत के सामने, जिसके बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की दायमी वारंट मनसूख कर दिए। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ के वारंट मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि अदालत वारंट मुस्तरद करेगी तो केस आगे चलेगा। दायमी वारंट मनसूखी के बाद नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने अदालत में 10 लाख रुपए के जमानती मचलके भी जमा करा दिए। और इससे पहले हम ये बता ही रहे थे कि पंजाब की निगरां काबीना ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी है। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी निगरां काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई है। 2019 में नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल भी इसी कानून के तहत सज़ा मुअत्तल की गई थी। इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ने यकीन दहानी कराई है कि चेयरमैन PTI अब इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहेंगे, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ड्रॉप कर दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म के वकील शोएब शाहीन ने कमीशन से ये भी कहा कि चेयरमैन PTI ने सिर्फ तनकीद ही तो की थी, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जाएं पहले चेयरमैन PTI से लिखवा कर लाएं कि वो मुआज़रत करते हैं। इख्तलाफ राय हक है, गाली देना हक नहीं, ये भी कहा गया। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को पेश ना करने पर भी इजहार बरहमी सामने आया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आइंदा इलेक्शन में क्या करेंगे। आइंदा समाअत पर वजारत सेक्रेटरी डिवीज़न, वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी डिवीज़न है उनको तलब कर लिया गया है और कहा है कि तलब करेंगे कि वो कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन केस सुनने के लिए अडियाला जेल जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नंबर मंडेला पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब लें। गुजरावाला और इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन तो इन्हें करवाने पड़ेंगे और इलेक्शन में इन्हें लग पता जाएगा।
इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। मियां साहब वापस आ गए हैं, पाक का भी उड़ा रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? मियां साहब 2 नंबर का नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताइए कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा है? खान से पसंद कब तक देंगे आप? हाँ जी, खान से पसंद कब तक देंगे? साथ कब तक देंगे? कोई कमी 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आगे भी ये तो आप देखेंगे ना इंशाल्लाह, जब इलेक्शन हुए ना फिर इनको समझ आएगी क्या हुआ। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि अब नवाज शरीफ आ गए हैं तो इलेक्शन भी हो जाएंगे। गुजरावाला में गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि नवाज शरीफ जहां भी खड़े होंगे लाइन उनके पीछे से ही शुरू होगी। इंतखाबात होंगे जब नवाज शरीफ साहब आए, अब लाइन बनेगी जहाँ नवाज शरीफ साहब खड़े होंगे और उनके पीछे लोगों को लाइन बनानी पड़ेगी। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है कि हम मिसाक जमहूरियत के पाबंद हैं। हम जब आपस में एक दूसरे पे बयानबाजी करते हैं ना फिर फ़ायदा नहीं होता। उनकी एक सियासी सोच है, वो बात करेंगे और हमारी भी सियासी सोच है, हम भी बात करेंगे, मगर हम किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे। GDA रहनुमाओं सफदर अब्बासी और नाहिद खान ने कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो से उनके घर जाकर मुलाकात की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी और नाहिद खान ने अयाज लतीफ़ पलीजो को 8 अक्टूबर के कामयाब जलसे की मुबारकबाद दी। कहा सिंध में बैड गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि सिंध और पाकिस्तान को 75 साल से मुसलसल तबाह किया गया है। मेरिट, एहतसाब, अमन और बराबरी चाहते हैं।